السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہے آپ لوگوں کا اردو کا لیکچر نمبر 1 سیکنڈ ایئر کا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اردو میں پیپر پیٹرن کیا ہے آپ کا سیکنڈ ایئر کا۔ تو اس میں یہ سوال نمبر 1 ویسے تو آلموسٹ آپ کا وہی ہے پیپر پیٹرن جو آپ کا فرسٹ ایئر میں تھا۔ کل نمبر جو ہوں گے آپ کا 100 مارکس کا ہے، ٹوٹل جو نمبر ہوں گے 100 مارکس۔ سوال نمبر 1 جس میں آ جاتا ہے آپ کا حصہ اول، حصہ معروضی جو 20 نمبر کی ہوگی، اور اس میں حصہ اول میں جو اس میں ڈیوائڈ جو کیا گیا ہے نا، یعنی کہ تقسیم کتنے حصوں میں کیا گیا ہے؟ 4 حصوں میں سے، جس میں پہلا حصہ نصاب، یعنی کہ جو آپ کے چیپٹرز میں سے آئیں گے MCQs، وہ آئیں گے 5 نمبر کے، اور باقی سارا جو پورشن 15 مارکس کا آئے گا تو وہ آئے گا حصہ گرامر میں سے۔ حصہ گرامر میں سب سے پہلے آپ کا آئے گا رموز و اوقاف جو 5 نمبر کے ہوں گے گرامر میں، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا مصادر کا بطور امدادی افعال، اور اس میں جملوں کا استعمال، جملوں میں مصادر کا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے گرامر کا ہی ایک حصہ ہے جو 5 نمبر کا آئے گا بورڈ کے پیٹرن میں۔ اور نصابی حروف اور ان کا استعمال اس کے بعد ہے، یہ بھی 5 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ آپ کا آ گیا حصہ معروضی جو 20 نمبر کا، 20 نمبر اس طرح سے مکمل ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا جو حصہ دوم ہے، یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں حصہ انشائیہ، حصہ انشائیہ میں سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح ہوتی ہے، جس میں اشعار کی تشریح 20 نمبر، اس کے کل نمبر 20 نمبر ہوتے ہیں، جس میں الف جو ہے وہ حصہ نظم ہے۔ حصہ نظم میں آپ کا 10 نمبر کا ہوتا ہے، جیسے آپ کا فرسٹ ایئر میں تھا 10 نمبر کا ہوگا حصہ نظم، جس میں 2 اشعار آپ کو دیے جائیں گے حصہ نظم میں سے، اشعار کی تشریح جو حصہ نظم میں سے 2 اشعار آئیں گے، جس میں 1 نمبر جو ہوگا آپ کا شاعر کا نام کا اور 1 نمبر نظم کے نام کا، اور اس طرح جو 2 اشعار ہوں گے وہ 4 نمبر کے آپ کو انہوں نے تشریح کرنی ہوگی اس میں۔ اور پھر ہے حصہ غزل یعنی کہ بے، وہ بھی 10 نمبر کا ہے، اس میں ہوں گے 3 اشعار آئیں گے غزل کے، ایک ہی غزل سے آئیں گے، اور اس میں جو 1 نمبر ہوگا وہ آپ کے شاعر کا نام کا ہوگا، اور اسی طرح جو باقی 9 نمبر ہیں وہ 3 اشعار ہوں گے، ایک اشعار کی تشریح کا نمبر ہوگا 3، ٹھیک ہو گیا کلیئر یہاں تک؟ پھر ہے آپ کا سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 کون سا ہوتا ہے؟ عبارت کی تشریح جو آپ کے چیپٹر میں سے آتی ہے، وہ ہوتی ہے 15 نمبر کی۔ 15 نمبر اب اس میں کس طرح سے ہوتے ہیں؟ 1 نمبر ہوتا ہے سبق کا عنوان کا، 1 نمبر ہوتا ہے آپ کے مصنف کے نام کا، ٹھیک ہے، اور پھر 3 نمبر جو ہوتے ہیں وہ سیاق و سباق کے ہوتے ہیں، اور جو باقی 10 نمبر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اقتباس کی تشریح، یعنی کہ جو آپ کو عبارت دی گئی ہے اس کی تشریح کرنی ہے با حوالہ، جو پھر اس کے اندر آپ حوالہ بھی دیں گے تشریح میں۔ کلیئر یہاں تک کہ عبارت کی تشریح کے 15 مارکس کس طرح سے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ پھر ہے سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 میں سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، سبق کا خلاصہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں 1 نمبر جو ہوتا ہے آپ کے مصنف کے نام کے اور 9 نمبر آپ کے سبق کے خلاصے کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سوال نمبر 4 نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، نظم کا خلاصہ آپ نے شاعر کا نام نہیں لکھنا ہوتا، وہ آپ کو سوال میں ہی دیا گیا ہوتا ہے کہ فلاں شاعر کے اس نظم کی کا خلاصہ کریں، یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اسی طرح سوال نمبر 6 خط اور آپ بیتی کا ہوتا ہے، کیونکہ کبھی خط آ جاتا ہے اس میں یا نہیں ہوتا، آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، یہ خط یا آپ بیتی اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ سوال نمبر 6 خط آئے گا اور آپ بیتی آئے گی، آپ بیتی 10 نمبر کی ہوتی ہے اور خط بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 7 یہ ہے مضمون، آپ کا مضمون جو 20 نمبر کا ہے، 20 نمبر میں آپ نے اس کو کتنے پیجز پہ ڈیوائڈ کریں گے؟ 20 نمبر ملیں گے، آپ 5 سے 6 پیجز پہ لکھیں گے، صفحوں پہ لکھیں گے، تب جا کے آپ کے اچھا نمبر ملیں گے اس میں۔ اچھا اب آگے دیکھیں کہ آج ہم نے پڑھنی ہے نظم۔ نظم کون سی؟ حمد، اور شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان کا آج ہم پڑھیں گے تعارف، شاعر کا تعارف۔ تو اس میں اس طرح سے ہے کہ ان کا تعارف مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد کے قریبی گاؤں کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوئے، مگر بعد ازاں یعنی کہ بعد میں وہ پھر کہاں منتقل ہو گئے؟ کس گاؤں میں؟ وزیر آباد میں منتقل ہو گئے۔
کوٹ میرٹھ میں وہ پیدا ہوئے اور کرم آباد گاؤں وزیر آباد کا منتقل ہو گئے۔ پھر انہوں نے مڈل تک تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے ہی حاصل کی، یعنی کہ جہاں وہ منتقل ہوئے مڈل تک انہوں نے وہیں تعلیم حاصل کی وزیر آباد میں، اور میٹرک پٹیالہ سے حاصل کیا۔ پھر آگے کی تعلیم یعنی کہ مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہوئے، جہاں علامہ شبلی نعمانی اور پروفیسر آلن کی شاگردی اختیار کی۔ یعنی کہ علامہ شبلی نعمانی جس کا آپ پہلے بھی اسباق اس کے پڑھ چکے ہیں، علامہ شبلی نعمانی کے جنہوں نے سیرت النبوی لکھی، یعنی کہ ہماری جو سیرت النبوی اکثر آپ فرسٹ ایئر میں بھی پہلا چیپٹر مولانا شبلی نعمانی کا ہے، کون سا؟ بلکہ سید سلیمان ندوی کا ہے، اور مولانا شبلی نعمانی کا ہے سیرت النبوی۔ وہ انہوں نے زیادہ تر کس پہ کام کیا؟ سیرت پر کام کیا، اور پروفیسر آلن کی شاگردی حاصل کی، یعنی کہ ان کے شاگرد بنے۔ پھر ہے مولانا کا مزار کرم آباد وزیر آباد میں واقع ہے، یعنی کہ پھر اس کے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو مزار بنا وہ کہاں؟ وزیر آباد میں ہی بنا، جہاں سے انہوں نے مڈل کی تعلیم بھی حاصل کی اور وہیں پر انہوں نے انتقال کیا، تو ان کا مزار بھی وہیں ہے۔ آپ بے باک صحافی، کوہنہ مشق ادیب یعنی کہ شاہکار اور تجربہ کار ادیب تھے۔ کوہنہ مشق کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کار۔ شعلہ بیاں مقرر، یعنی کہ شعلہ بیاں ان کے جو کلام تھا اس میں جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ محب وطن، سیاسی رہنما اور قادر کلام شاعر تھے۔ سیاست سے بھی وابستگی تھی ان کی، سیاست سے وابستہ رہے ہیں یہ۔ اور پھر انہوں نے زمیندار بیٹا ایک اخبار ہے، ہمارا ایک رسالہ ہے، تو زمیندار رسالے میں اخبار کا قلم دان سنبھالا، تو کھل کر انگریزی سامراج، یعنی کہ جو انگریزی سامراج ہمارے مسلمانوں پر، ہندوؤں پر حکومت کر رہے تھے اور ظلم و ستم کر رہے تھے، تو ان کے خلاف قلمی جہاد کیا، یعنی کہ ان کے خلاف انہوں نے لکھا، کس میں؟ رسالے میں، زمیندار رسالے میں، جس کی پاداش میں کئی بار جیل بھی گئے، یعنی کہ جس کی وجہ سے ان کو بہت بار جیل بھی جانا پڑا۔ مولانا کی شاعری میں جوش و ولولے کی کیفیت ملتی ہے، یعنی کہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کے جو کلام ہے، جتنی بھی ان کی شاعری اگر ہم دیکھیں تو اس میں جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے۔ جب بھی ہم ان کی شاعری کی طرف یا ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ایک جوش اور ولولہ کیفیت ہمیں اس حالت میں آ جاتے ہیں۔ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام کا عشق آپ کے رگوں میں سمایا ہوا تھا، یعنی کہ اسی وجہ سے انہوں نے اسلام کا ظاہر سی بات ہے چاہنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، تو اس کے عشق میں اتنے بڑھ گئے کہ ان پر انہوں نے لکھا بھی صحیح۔ اس لیے آپ نے حمد و نعت میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ پہلے تو وہ سیاست سے جڑے تھے اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے لکھا کہ ان کو ظلم و ستم اور ان کے جو حقوق پامال کیے گئے ان پہ لکھا، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے حقوق پامال ہوئے تو ان پر لکھا۔ لیکن اسلام کی طرف اگر ہم ان کا دیکھیں جوش و جذبہ اور محبت، عشق، تو انہوں نے جب اس طرف رجوع کیا تو اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان کے رگوں میں سمایا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حمد و نعت کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی، اس میں اضافہ کیا۔ محاورات کا برجستہ استعمال اور زبان و بیان پر عبور رکھتے تھے، یعنی کہ زبان ایسی استعمال کی سادہ جو سب کو سمجھ آئے، عام پڑھنے والے کو بھی ان کی بات، ان کے جو وہ میسیج یا کوئی پیغام پہنچانا چاہتے تھے عام لوگوں تک تو وہ بھی انہیں سمجھ آئے، یعنی کہ زبان و بیان کا استعمال انہوں نے اس طرح سے کیا ہے۔ پھر انہوں نے مولانا کو بابائے صحافت بطل حریت، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہد آزادی جیسے القابات سے بھی نوازا گیا، یعنی کہ انہیں بابا صحافت بھی کہا گیا ہے۔ تو بیٹا آج کے لیے آپ کا اتنا ہی کافی ہے شاعر کا تعارف، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نظم حمد پڑھیں گے، یعنی کہ اس کے اشعار پڑھیں گے، ان کا مفہوم کہ انہوں نے کس طرح سے ہمارے سامنے حمد لکھی اور حمد کا کس طرح سے ہمارے سامنے بیان کیا، ان کا زبان و بیان کس طرح سے تھا۔